بڑا احترام ہے عثمان بزدار صاحب کا، جو کہ فرزند ہیں سردار فتح محمد بزدار کے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمارا تعلق رہا، مگر پنجاب پہ جو یہ حکومت کی گئی، ان 3 خواتین نے عمران نیازی صاحب کو قائل کیا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو لگایا جائے، اس میں شہباز شریف صاحب کے سیٹ کیے گئے سٹینڈرڈز ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ پنجاب سپیڈ کا اعزاز چائنا دے رہا ہے، ترکی کے صدر اور تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تعارف ہو رہا ہے کہ یہ بزدار جو ہے یہ آج کل شہباز شریف لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ پنجاب کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے، قسمت سے یہ موقع ملا ہے تو عوام کے پیسے کو بے دردی سے لوٹا جائے۔ اب فرج شہزادی صاحبہ اور ان کے خاوند احسن جمیل گجر باقاعدہ تمام تر منصوبہ بندی پیچھے بیٹھ کے کرتے تھے، جو بشرا مانکا صاحبہ عمران خان کی منظوری سے آگے لے کر چلتی تھیں۔ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ پنجاب کے اندر ڈی پی او سے لے کے پٹواری تک جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اس میں شیئر جاتا تھا۔ جب خاور مانکا صاحب کی توہین کرنے پر رضوان گوندل نامی ڈی پی او کو تبدیل کیا گیا تھا نا، تو ہم نے اس کی سفارش کی تھی احسن جمیل گجر صاحب کو کہ معافی دے دیں، کیونکہ احسن جمیل گجر کا اور فرا گوگی کا پنجاب میں توتی بولتا تھا، ریٹ نکلے ہوئے تھے پوسٹنگ ٹرانسفر کے، ڈیولپمنٹ کے ٹھیکے کئی 100 ارب کے من پسند ٹھیکے داروں کو جاتے تھے، ٹھیکے سے پہلے الگ کمیشن لیا جاتا تھا اور ٹھیکے کے بعد الگ کمیشن لیا جاتا تھا۔ پیپر سکیمیں، پیپر پہ ایک سڑک بنی ہے، آن گراؤنڈ نہیں بنی، کدھر گیا پیسہ؟ وہ فرا شہزادی اور احسن جمیل گجر کے اکاؤنٹ میں گیا اور انہوں نے عمران خان پر اور بشرا مانکا پر لگایا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کا اعلان کیا تھا 2018 میں۔ کیوں کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا تھا کہ بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہو، اس لیے کیا تھا کہ فرا گوگی کو اس ٹیکس ایمنیسٹی میں کالا دھن ڈکلیئر کرنے کا موقع دیا جائے۔ 48 کروڑ روپیہ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فرا گوگی نے ڈکلیئر کیا، اور وہ 48 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کی بدولت انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ہم ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کالے دھن کو ہم سفید کرنا چاہتے ہیں، بلیک منی کو ہم وائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ ٹیکس ایمنیسٹی سکیم آپ لائے، عمران نیازی صاحب لائے، لوگوں کو یہ بے وقوف بنایا کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے، یہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے، یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرا گوگی اور ان کے خاوند احسن جمیل کے لیے تھی، جنہوں نے 48 کروڑ روپیہ اس میں سفید کیا۔ تو یہ عمران نیازی کی سہولت کاری ہے، اور جی نہیں بھرا۔ اب یہ جو اضافہ اثاثوں میں ہوا ہے کہ عمران نیازی کے اقتدار میں آنے سے پہلے 95 کروڑ روپے کل ظاہری اثاثوں کی مالیت ہے، اور اقتدار میں آنے کے بعد یہ 3 سالوں کے اندر 4 ارب 52 کروڑ پر چلی جاتی ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غیر ظاہری اثاثے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ غیر ظاہری اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی تقریباً 3 ارب اور 85 کروڑ روپے کا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ظاہری اثاثے ہیں ان میں 420%، یہ 420 فگر میں نہیں بنا رہا، یہ ایکچوئل فگر ہے، یعنی جیسی حرکات ہیں 420 والی، اضافہ بھی 420% ہوا ہے ظاہری اثاثوں میں۔ اور اگر غیر ظاہری اثاثوں کی بات کریں تو 15,300% اس میں اضافہ ہے۔ اب یہ فج کمپنیز بنائیں، البراق ہاؤسنگ، البراق فوڈز، الموئز ڈیری، الموئز پراپرٹیز۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے 3 دسمبر 2019 کو ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون سے جو نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ والے سکینڈل میں ملوث ہے، اور جس کو عمران خان کی کابینہ نے فائدہ دیا، اور وہ سٹیٹ کا پیسہ ایک جرمانے میں سیٹل کر دیا سپریم کورٹ میں، اس پراپرٹی ٹائکون سے اس سے 240 کنال زمین فرا گوگی نے کس مد میں لی، اور
اس کی سوسائٹی میں زمین لے رہے ہیں 240 کنال. ادھر عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ کی زمین اس سے لے رہے ہیں, اور وہ ایک فرضی ٹرسٹ بنا ہے جس میں میاں بیوی سگنیٹری ہیں, دستخط میاں بیوی کے ہیں, اور جو 60 ارب روپیہ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کا پیسہ تھا, ایک غریب کا, ایک یتیم کا, ایک بیوہ کا پیسہ تھا, وہ بند لفافے میں شہزاد اکبر کابینہ میں لاتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ اسٹیٹ کے اکاؤنٹ میں آتا, سپریم کورٹ میں جو 460 ارب روپیہ جمع ہونا تھا وہ اس لائبلٹی کے اگینسٹ سیٹل ہو جاتا ہے. وہ 460 ارب پنجاب کی تخت پڑی کی زمین, سندھ کی زمین, جو قسطوں پہ آپ نے اب ڈیفالٹ کیا ہے, اس پراپرٹی ٹائکون نے قسطوں پہ ڈیفالٹ کیا, اور سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ نے یہ 460 ارب روپیہ جمع کیوں نہیں کرایا. یہ عمران نیازی کی سہولت کاری تھی کہ جب وہ پراپرٹی ٹائکون اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیرنی نہیں مانتی, وہ 3 کیرٹ پہ نہیں مانتی, وہ کہتی ہے 5 کیرٹ کی مجھے انگوٹھی لا کے دو ڈائمنڈ کی, تاکہ فائلوں کو پہیے لگے. تو یہ پورا ایک گینگ تھا جس کو عمران نیازی ہیڈ کرتا تھا, اور اس کے نیچے بشرا بی بی, فرد شہزادی, فرا گوگی, احسن جمیل گجر, عثمان بزدار, یہ باقاعدہ کالا دھن چاروں طرف سے اکٹھا کرتے تھے. 240 کنال زمین آپ نے لے لی غضب خدا کا اس پراپرٹی ٹائکون سے. بھائی کس چیز کے عوض آپ نے پیمنٹ کتنی کی ہے؟ آپ کے اکاؤنٹوں میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے, القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں وہ کروڑوں روپیہ بھیج رہا ہے, وہ زمین دے رہا ہے, اور آپ اس کا 60 ارب روپیہ معاف کر رہے ہیں. میری چیف جسٹس پاکستان سے بھی یہ صدا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر سکیں, کھل کے کام کر سکیں. اور خوف کا سایہ ہے, اس پراپرٹی ٹائکون کا لوگ نام نہیں لیتے, کیونکہ عمران خان اور اس کی ملی بھگت سے جو اربوں روپے کا یہ ڈاکہ ڈلا ہے, جو سٹیٹ کو پیسہ ملنا تھا اور بند لفافے میں ایک تحریر آئی اور منظوری دے دی گئی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا منظور ہے, وہ پیسہ ایک آلریڈی جرمانہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ سیٹل ہو گیا. برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے, اور برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے یہ تحفے میں نہیں دیا, یہ جرمانہ کیا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں. اور آپ کی فرنٹ وومن جس کا نام فرد شہزادی اور فرا گوگی ہے, وہ اربوں روپے کماتی ہے صرف آپ کے اقتدار کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے ان کو بطور فرنٹ وومن اور فرنٹ مین آگے رول دیا ہوا تھا کہ آپ پیسے کمائیں. ایمنیسٹی ہم آپ کو دیتے ہیں 48 کروڑ کی, آپ وہ کالا دھن سفید کریں, آپ یہ کمپنیاں بنائیں, آپ پراپرٹی ٹائکون سے زمینیں ہتھیائیں, آپ لیں ان سے زمینیں رشوت کے اندر, آپ اپنی فرضی کمپنیاں بنا کے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سکیموں کا کمیشن کھائیں, آپ پوسٹنگ ٹرانسفر میں حصہ رکھیں اس کا کمیشن کھائیں. یہ جو غیر ظاہری اور ظاہری اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے, یہ صرف عمران خان کے 4 سالہ اقتدار کے اندر ہوا ہے, اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا.